ذہانت اور جمع دانی کا سلسلہ جو چل رہا تھا، آج اس میں ہم ایک نیا فیز شروع کریں گے، اور یہ جیسے اس کا دوسرا درجہ ہے، وہ ہیں ایڈجیکٹیوز۔ زبان اور ذہن کے درمیان تعلق کی اصل بنیاد ایڈجیکٹیوز ہیں، یعنی لفظ کو سمجھنا، لفظ اور ذہن، ان دونوں میں ہر نسبت کا کمال اس بات پر منحصر ہے کہ ہم اس لفظ کے واحد معنی کو جیسے ترکیبی حالتیں دے سکتے ہیں یا نہیں۔ یعنی لفظ جیسے ایک اسم ہے، ایک ذات ہے، تو اس ذات سے منسوب کچھ اوصاف ہیں، تو جتنا ہم لفظ کے معنی یعنی اس ذات کو پہچاننے کی کوششیں کریں گے، اتنا ہماری رسائی اس ذات کا تعارف کروانے والے کلمات کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ یعنی ہر اسم یہ تقاضا کرتا ہے، یا ہر اسم ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس میں گہرائی میں اتریں اور اس کو ری کانٹیکسٹ کرتے چلے جائیں، تو اس کے نتیجے میں مطلب یہ دروازہ، یہ راستہ اس بات کا ہے کہ ہم ہر اسم کو ری کانٹیکسٹ کرتے کرتے اس کے ان اوصاف تک پہنچ جائیں جو واقعی سے بڑھ کر خیالی بھی ہوں، یعنی واقعی بھی ہوں اور خیالی بھی ہوں۔ تو اس کے واقعی اوصاف میں اضافہ ظاہر ہے کہ وہ مشکل ہے، لیکن اس کے واقعی کسی ایک واقعی وصف کو تخیل میں لا کر ہم اس سے نئے جو آرائشی اور اوصافی اور کیفیاتی معانی ہیں وہ منسوب کر سکتے ہیں۔ تو ایڈجیکٹیوز کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ اسے کیسے پہچانتے ہیں، یا اس سے بھی آگے جا کر آپ اسے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو زبان کا سارا پھیلاؤ، یعنی اسم جوہر زبان ہے، تو ہر اسم اپنے ایڈجیکٹیوز کا جیسے لسانیاتی طور پر ضرورت مند ہے، اور اس میں محض اور ذہن میں کوئی تعلق پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ بیچ میں کوئی وصف نہ آئے، کوئی کیفیت نہ آئے، کوئی صورت نہ آئے، اور اس اسم کی ڈیفینیشن میں کام آنے والی کوئی جہت ہمارے ادراک میں نہ آئے۔ تو اس پہلو سے آج ہم کچھ ایڈجیکٹیوز دیکھتے ہیں۔ ایڈجیکٹیوز بھی اسماء ہی ہوتے ہیں، یہ کسی اسم یا اسم اشارہ، یہ وہ تم میں، ان میں موجود اوصاف کے لیے ہوتے ہیں، یا آپ کی کریٹیوٹی کے لیے وہ ایک کا موضوع بننے کے بعد وہ خیالی اوصاف کی نسبت بھی قبول کرنے کا ایک معنوی جو ہے وہ امکان بھی رکھتے ہیں، معنوی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ تو چیزیں اپنے نام میں زیادہ مکمل ہیں اپنی ذات کے مقابلے میں، یعنی ہم چیزیں گویا اپنے تجربے اور مشاہدے میں آنے والی چیزوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو ان کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ کیا نام ہے، اپنے اوصاف، اپنے معانی اور اپنے تعارف میں مسلسل پھیلاؤ کی ایک حاجت رہتی ہے۔ وہ حاجت ذہن پوری کرتا ہے اسماء توصیفی کے ذریعے سے، ایڈجیکٹیوز کے ذریعے سے۔ تو ذرا آپ غور کیجئے کہ جو پرسنل، اگر میں کسی شے سے ایک پرسنل تعلق پیدا کر لوں، اس شے کا نام سب کو معلوم ہے، اس شے کا لوکیل سب کو معلوم ہے، اس شے کا ضروری مفہوم بھی سب کے علم میں ہے،
تو ایک معروف شے کے ساتھ میں ایک پرسنل نسبت پیدا کرتا ہوں، اس پر مثال کے طور پر اپنی جمالیاتی نگاہ سے فوکس کرتا ہوں، اس میں حسن تلاش کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے جو میرا ذہن حسن کو جیسے پروڈیوس کرتا رہے گا، اس شے کی قابلیت اور صلاحیت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کتنا حسین بننے کے لائق ہے، یہ ایک پیشگی تصور میرے ذہن میں ہے، تو میں اس کی جو بیوٹیفائیبلٹی ہے اس کو بڑھاتا بھی جاؤں گا، اور اس کی بیوٹیفیکیشن کے لیے نئے نئے لفظ مجھے یا تو آنے چاہیے، یا پھر میں ڈھونڈوں گا، یا پھر میں بناؤں گا۔ تو دونوں طرف سے جیسے ایک معاملہ بالکل واضح صورت میں ہم سب کے تجربے میں بھی ہے، اور کم از کم اتنا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم لفظ اور ذہن کی ان نسبتوں کو ذرا گہرائی دیں، کچھ پھیلاؤ پیدا کریں، تو اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ زبان کا درجہ بلند ہوگا، بلکہ اشیاء کا، یعنی ان لفظوں کے جو مسمى ہیں ان کا درجہ بھی بلند ہوگا، اور خود ہماری ذہنی سطح بھی جیسے گہرائی اور اونچائی کی حامل بن سکے گی۔ تو اس کے لیے آج جیسے ہم ایک طرح سے پہلا ٹھوس کام کر رہے ہیں ذہانت اور زباں دانی کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے، تو وہ پہلے میں ایڈجیکٹو کی تعریف کر دوں، اور وہ تعریف بہت زیادہ گرامیرین جیسی کرنا اس وقت ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ تعریف تھوڑی فلاسفیکل، تھوڑی لٹریری اور شاعرانہ ہونی چاہیے۔ ایڈجیکٹیوز اسمائے صفات جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ کس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ناؤن یا پروناؤنس کے واقعی یا خیالی اوصاف کو جیسے لفظ بنتے ہیں، ان اوصاف کے لیے لفظ ہیں، ان اوصاف کے نام ہیں۔ تو ان اوصاف کی یعنی ایڈجیکٹیوز کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جن کی تصدیق ہو سکے کہ ہمالیہ بہت بلند ہے، تو بہت بلند ہونا ہمالیہ کی صفت ہے، تو اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، اور کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں جن کی تصدیق نہ ہو سکے، کہ مثال کے طور پہ آسمان کے اوپر بھی ایک سائبان تنا ہوا ہے، یعنی ہم کہیں کہ دوسرا آسمان سائبان کی طرح ہے، یا یہ کہ ہمارا پرانا تصور تھا کہ افلاک گنبدوں کی طرح ہیں، تو اب آسمان کو گنبد کہنا یا چادر کہنا، یا اسے نیلا معلق نیلا سمندر کہنا، یہ سب اس کے اوصاف مطلب اس کا وصف ہونا ازروئے زبان جو ہے وہ مطلب کوالیفائی کرتے ہیں، لیکن ان اوصاف کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں جن کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، کہ فلاں آدمی جو ہے وہ عالم ہے، یا فلاں شخص جاہل ہے، یا فلاں پتھر نرم ہے۔ اب ان سب ججمنٹس کی تصدیق ضروری ہے، کیونکہ یہ اوصاف اس شخص کے بارے میں ہمارے علم کو صحیح یا غلط کر سکتے ہیں۔ تو جو اوصاف جو ہے وہ کس شے کے علم پر اثر انداز ہوتے ہیں، ان کی تصدیق ضروری ہے، اور بعض ایسے اوصاف ہوتے ہیں جن کی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی وہ ذہن کے ان گوشوں کو روشن کر رہے ہوتے ہیں جو گوشے علم وغیرہ نہ قبول کرتے ہیں، نہ پروڈیوس کرتے ہیں،
وہ شعور کی تشکیل میں تخیل وغیرہ یا حواس باطنی کو عمل میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ تصدیق و تکذیب ان کا جو ہے محاورہ نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایڈجیکٹیوز ایسے ہوتے ہیں، یا اس کو کہیں کچھ تعارفی کلمات ایسے ہوتے ہیں جو سننے کے بعد میرے اندر صاحب اوصاف، جس کے وہ اوصاف بتائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں میرا علم بڑھتا ہے۔ کہ ایک آدمی کو میں صرف اچھا سمجھتا تھا، پتہ چلا کہ وہ بہت بڑا ایتھلیٹ بھی ہے، تو اب یہ دوسری خبر سے میرا علم اس کے بارے میں زیادہ ہوا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کہ ایڈجیکٹیو اس لیے ہوتا ہے کہ جو پرنسپل ناؤن ہے اس کے بارے میں اس کا بالکل ٹھیک علم فراہم کرے، اور وہ علم کی وہ فراہمی اس کے علم میں اضافے کا بھی سبب بنے۔ دوسرا مقصد ایڈجیکٹیوز کا یہ ہوتا ہے کہ جس کے ایڈجیکٹیوز ہیں، جس کا یہ وصف بیان ہو رہا ہے، تو وہ اس غرض سے نہیں ہو رہا کہ اس کا علم بڑھ جائے یا اس کے بارے میں لوگوں کے معلومات ٹھیک ہو جائیں۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس ناؤن کی کشش میں اضافہ ہو جائے، یعنی لوگ اس ناؤن کی کشش محسوس کریں ان اوصاف کی بنیاد پر۔ تو وہ کشش جو ہے جمالیاتی بھی ہو سکتی ہے، اخلاقی بھی ہو سکتی ہے، یا کسی بھی پہلو سے ہو سکتی ہے، لیکن وہ کشش ہوتی ہے، وہ وصف ایسا ہوتا ہے کہ وہ سننے والے کو کیپچر کرتا ہے، اسے کچھ سمجھانے والا انداز اختیار کیے بغیر۔ تو یہ جیسے شاعرانہ اوصاف وغیرہ ہیں۔ اور اسی طرح جہاں کشش میں اضافہ ہوتا ہے وہاں تنفر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، مطلب ایک وصف جو ہے ناؤن سے دوری سکھاتا ہے، دوسرا قرب پر مائل کرتا ہے۔ تو اس کی جو اگر مجھ سے کہا جائے کہ ایڈجیکٹیوز کی یعنی اسماء صفات کی ایک جامع اور مکمل لٹریری تعریف کرو، ایسی لٹریری تعریف جس کی فلاسفیکل ورتھ بھی ہو، کیونکہ ڈیفینیشن اگر لٹریچر میں کی جائے گی تو اس کی فلسفیانہ حیثیت بھی ہونی ضروری ہے۔ خیر وہ الگ موضوع ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ایڈجیکٹیو جو ہے وہ پرنسپل ناؤن یا وہ آبجیکٹ جو ہے وہ آبجیکٹ کو کنٹیکسچولائز کرتا ہے، ایک یا ری کانٹیکسچولائز کرتا ہے۔ کانٹیکسٹ کسے کہتے ہیں کہ ایک شے کے کثیر معانی کو وحدت فراہم کر دینے والا دائرہ۔ تو ہر آبجیکٹ جو ہے وہ کئی اوصاف رکھتا ہے، کئی پہلو رکھتا ہے، لیکن کانٹیکسٹ میں جب اسے رکھ کے دیکھا جائے، اس کا مطلب اسے کانٹیکسچولائز کر کے دیکھا جائے، یعنی اس کو میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں یا اس نظر سے دیکھ رہا ہوں، تو سبجیکٹو کانٹیکسچولائزیشن سے لے کر ہسٹوریکل اور آبجیکٹو کانٹیکسچولائزیشن، یہ دونوں مل کر جو ہے اس آبجیکٹ کو اوصاف کی کثرت کے باوجود ایک وحدت وصفی دیتے ہیں، یعنی وہ اچھا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور وہ کیا نام ہے صاحب علم بھی ہے، بڑی تخلیقی قوتوں کا مالک بھی ہے۔ اب یہ سب ایک آدمی کے اوصاف ہیں، اور یہ سب اوصاف گویا تصدیق یافتہ ہیں، مطلب اس کے بارے میں سب کی یہی رائے ہے۔ تو اب ان اوصاف کو ایک رشتہ وحدت چاہیے، ایک ڈوری چاہیے جس میں یہ اوصاف پروئے جا سکیں۔ تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ مجمع کمالات ہے، یہ حقیقی آدمی ہے،
یہ پورا انسان ہے. غرض جو کلیکٹیو کلیت جو ہے نا وہ پیدا کرنے والا کوئی لفظ اس کے لیے استعمال کریں گے، اور وہ جو لفظ ہے جو اس کی کثرت اوصاف میں ایک وحدت اور ایک مطلب ایک آرگینک یونٹی سی پیدا کر دیتا ہے اس کی ذات کی بنیاد پر، تو ہم اس طرح کے عنوانات دے کر اس کی ذات کو اس کی کثرت اوصاف پر غالب کرتے ہیں، اور ذات کیونکہ ایک ہے تو اس وحدت ذاتی کو اس کی تمام خوبیوں پر خوبیوں میں جیسے سرایت کیا ہوا دیکھتے ہیں. تو یہ ہوا کانٹیکسٹ، اور پھر اس کا زمانہ، اس کے حالات، اس نے کس روایت میں کام کیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں جو ہیں اسے پرٹیکولرائز کرتی چلی جاتی ہیں تاکہ ہم اس کثرت کو واقعی سمجھتے ہوئے، وہ ان اوصاف کو واقعی اور عملی اور فعلی مانتے ہوئے اب اس کی ذات میں اپنے اوصاف سے جو ایک ٹرانسینڈنس ہے جو ہر ذات کو اپنے اوصاف سے ہوتی ہے، ہم اس ٹرانسینڈنس کو ایک نام ایسا دے دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اس کے اوصاف منتشر نہیں رہتے، آپس میں مربوط ہو جاتے ہیں. تو یہ تو کانٹیکسچوئلائزیشن ہو گئی. اسی طرح ری کانٹیکسچوئلائز بھی کرتے ہیں، یعنی ایڈجیکٹیوز جو ہیں، بعض اسمائے اوصاف وہ اپنے آبجیکٹ کو ری کانٹیکسچوئلائز بھی کرتے ہیں. جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ خزاں سب جانتے ہیں کہ پتے گر رہے ہیں، پیلاہٹ چھائی ہوئی ہے، اور ایک جیسے شوق کو، دل کو، جیسے وہ دل کو یخ کر دینے والی ٹھنڈک بھی محسوس ہو رہی ہے ناگوار. تو اب یہ سب جیسے خزاں اور اس کا امیجیٹ، اور مطلب جیسے یوں کہہ لیں کہ نیچرل کانٹیکسٹ ہے، یعنی خزاں کا تصور ان اوصاف کے بغیر نہیں ہے. جب بھی خزاں کا تصور آئے گا یہ چیزیں جیسے اس تصور کو قابل تصدیق یا مطلب میرے ذہن پر اثر کر دینے والا بنا دیتی ہیں. تو اب غالب آیا، فرض کیا غالب نے خزاں کا یہ جبری کانٹیکسٹ توڑ دیا، یعنی اسے ری کانٹیکسچوئلائز کیا. وہ کیسے کہ خزاں پیلی ہوتی ہے، خزاں خشک ہوتی ہے، خزاں بہت سیلی ہوئی ٹھنڈک میں ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ غالب کیا کہہ رہا ہے کہ حنائے پائے خزاں ہے، بہار اگر ہے بھی. اب اس میں وہ خزاں کو نہیں موضوع بنا رہا، لیکن موضوع اصلی اس کا بہار ہے، لیکن بہار کو موضوع وہ بناتے ہوئے بہار پر اتنا اثر انداز نہیں ہو رہا، بہار کی گیون ڈیفینیشنز کو نہیں بدل رہا، یعنی اتنا نہیں بدل رہا جتنی قلب ماہیت، جتنی کایا کلپ اس نے خزاں کی کر دی ہے کہ خزاں کے پاؤں کی مہندی کی چھاپ ہے یہ بہار. تو اب خزاں پوری طرح ری کانٹیکسچوئلائز ہو گئی 2-3 پہلوؤں سے. ایک تو یہ کہ خزاں کی جمالیاتی اہمیت بہار سے بڑھ گئی، اور ہم بہار اور خزاں کے درمیان ایک نئے توازن سے آشنا ہو گئے. بہار اور خزاں کے درمیان ایک نئی طرح کی کازیلٹی پیدا ہو گئی جس نے بہار کو کم اور خزاں کو زیادہ ری کانٹیکسچوئلائز کیا ہے. تو بہار کو خزاں کا کانٹیکسٹ بنا دینا، رننگ کانٹیکسٹ، یعنی وہ نہیں کہ وہ بائنری کانٹیکسٹ، رننگ کانٹیکسٹ، آئیڈینٹی رکھنے والا کانٹیکسٹ بنا دینا، یہ گویا وہ اسے ری کانٹیکسچوئلائز کرنا. اس طرح بہت سارے شعر ہیں.
تو ریکانٹیکسچولائزیشن اسے کہتے ہیں کہ آبجیکٹ کی ذہنی اور خارجی دونوں سچویشنز جن مفاہیم اور احساسات اور کیفیات سے بھری ہوئی چلی آ رہی ہیں شروع سے، انہیں بدل دینا. یعنی بہار میں بہار سے وہ اکتاہٹ پیدا کر دینا جو خزاں سے ہوتی ہے، خزاں میں وہ کشش داخل کر دینا جو بہار سے مخصوص چلی آ رہی ہے. تو اس کو کہتے ہیں، مطلب لٹریری زبان میں، کہ یہ انہوں نے ریکانٹیکسٹ کر دیا. اسی طرح ایڈجیکٹو کہیں پرنسپل ناؤن سے بڑا ہوتا ہے، یعنی وصف رکھنے والی ذات یا شخصیت سے بڑا بھی ہوتا ہے، اس سے کمتر بھی ہوتا ہے. کہیں وصف جزوی ہوتا ہے، ذات کل ہوتی ہے. یعنی وصف جیسے اس بادل کی ایک بوند کی طرح ہوتا ہے، اور کہیں وصف خود بادل ہوتا ہے اور اس وصف سے نسبت رکھنے والا اس کی ایک بوند کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہیں وصف جزوی ہوتا ہے، کہیں وصف کلی ہوتا ہے، کہیں یہ ایک لفظ میں ہوتا ہے یعنی بالکل اسم کی طرح ہوتا ہے، اور کہیں یہ ترکیبی ہوتا ہے، کمپاؤنڈ ہوتا ہے، کئی لفظوں سے مل کر بنتا ہے، پیچیدہ ہوتا ہے، کمپلیکس ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اگر ذہن میں رہیں کہ علم اوصاف کا علم ہے، ذات کا علم نہیں ہے. پہلی بات یہ، یعنی ذہن کو اسپیس مل جاتی ہے اس طرح آزادی کی. اور دوسرا یہ کہ ذات کا علم وہ صفاتی ہے، یعنی وہ کچھ اوصاف ہیں، کچھ اور سیکنڈری ناؤنز ہیں جو ڈیفینیٹو ناؤنز ہیں، جو وہ مطلب فارمیٹو ناؤنز ہیں. وہ ناؤنز یعنی اسماء صفات، یہی اس ذات کا حاصل ہے، اس ذات کا تعارف ہے ذہن کے لیے. تو صفات اور آبجیکٹ کے تعلق میں ذہن کی آزادی کو، ذہن کو آزادی سے استعمال میں لانا، یہ زبان پر بھی آپ کی گرفت مضبوط کرے گا، اور خود ذہن کے اندر بعض ایسی فیکلٹیز موجود ہیں جو فی الحال ان نوٹسڈ ہیں، وہ اچانک بیدار ہو کر آپ کو اپنا احساس دلائیں گی. تو ہر پہلا احساس ذہنی بیداری کا لفظ شناسی کی صورت میں ہوتا ہے. یہ بات جیسے اصرار کر کے کہنی چاہیے کہ ذہن کی ترقی یا تنزل، ذہن کی واقعی سطح اگر دیکھنی ہو تو یہ دیکھیں کہ وہ سائن کو علامت بناتا ہے، وہ لفظ میں ایسی گہری دسترس رکھتا ہے کہ اس کے اندر لفظ کے اندر امکانات کے طور پر موجود معانی کو بھی وہ لفظ کی زبان سے اگلوا دے، یعنی لفظ کو ان کا کنٹینر بنا دے، انہیں اصلی معنی پر غالب لے آئے لفظ کے اندر. تو یہ ایک میدان ہے، لفظ کے حدود نہیں ہیں. تو ایک جو باؤنڈریز سے آزاد ایک میدان ہے، اور اس میں اگر کوئی باؤنڈری ہے تو وہ آپ خود ہیں، کوئی رکاوٹ ہے تو وہ آپ خود ہیں. تو اس لق و دق میدان میں سیر کرنے کے لیے عمر خضر ناکافی ہے. اس میں یہ جیسے آپ کو الاٹ کر دیا گیا ہے کہ اب ڈھونڈو، یہاں پر ہر گوشے میں ایک نیا چشمہ پایا جاتا ہے. ہر لفظ میرے لیے ایک صحرا ہے، اور جو مجھے جیسے دعوت بھی دیتا ہے، چیلنج بھی کرتا ہے کہ میرے اندر کم از کم 200 چشمے موجود ہیں، اب دیکھتا ہوں کہ تم کتنے ڈھونڈ لیتے ہو. تو لفظوں کے چیلنج کو قبول کیا کریں، لفظ کی دعوت کو رد نہ کیا کریں.
اور لفظ کے ساتھ تعلق کو اپنی شخصیت کی تمام خوبیوں کی اور بلندیوں کی اساس ماننے پر اپنے آپ کو قائل کریں. اور اس کا میں نہیں چاہتا کہ ہم فلسفیانہ بیان کریں، اس کا بیان یہی ہے کہ صورت سے حقیقت تک پہنچنا. تو وہ صورت ممکن ہی نہیں ہے. اگر اسم نہ ہو تو مسمى کو دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے. اگر وجود لفظ میں نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو یہ لفظ آپ کو خود آپ کے لیے حقیقی بناتا ہے. آپ کے سارے ادراک اور احساس کی باغ ڈور لفظ کے ہاتھ میں ہے. جس کا نام آپ کو، جس احساس کا نام آپ کو نہیں معلوم، وہ احساس آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی نئے احساس کا نام ہی معلوم ہو جائے کسی کتاب سے تو وہ احساس پیدا ہو کے رہتا ہے. تو اسی طرح تخیل، تصور وغیرہ ساری صلاحیتیں میرے اندر جو ذہنی ہوں یا وجودی ہوں، میرے تمام امکانات کے نمو پانے کا واحد جو ذریعہ ہے وہ لفظ ہے یا سائن ہے. تو اس کو بھائی اگر ہم جیسے ابھی تھوڑی مشق کرتے ہیں تو اس میں ذرا سا دیکھیے کہ ہم ہر ایڈجیکٹیو آپ سے کہتا ہے کہ یہ ایک الاسٹک ہے، اس کو بس اب جتنی بھی تمہاری طاقت اگر اسے مشرق سے مغرب تک کھینچنے کی بھی ہے تو یہ کھنچ جائے گا، ٹوٹے گا نہیں. اب اتنا زبردست ربر ہمیں دے دیا گیا ہے اور کہا گیا بس جتنا تم جہاں سے جہاں تک، زمین سے آسمان تک اس کو کھینچ دو گے تو اس میں مزید کھنچنے کی گنجائش پھر بھی باقی رہے گی. تو اس ایک اونرشپ کے ساتھ خصوصاً ایڈجیکٹیوز پر اپنی دسترس بڑھائیں، اور وہ دسترس پیسیوٹی کے ساتھ نہیں، بالکل ایکٹیو ہو کر فاتحانہ انداز سے بڑھائیں. تو آدمی آدمی لفظ میں ایکٹیو اگر ہو گیا، آدمی نے اپنی ایکٹیو کانشسنس کو ایک گیون معنی رکھنے والے کسی لفظ پر اپلائی کرنا سیکھ لیا، تو وہ نہ صرف یہ کہ فارمز کو حقیقت میں ڈال سکتا ہے اور وہ حقیقت کو صورت میں بھی بدل سکتا ہے وہ آدمی. تو اتنے بڑے بڑے اس کے نتیجے ہیں، اور وہ سب نتائج ہم سب کی دسترس میں ہیں. مطلب اس کے لیے کوئی بڑی الگ سے صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ جان لو کہ یہ لفظ ہے، یہ میرا ہے، اور میں اس پر اپنی مہر زیادہ سے زیادہ کیسے لگاؤں. بس تو کتنا اچھا لگے گا کہ لفظ یعنی کہ پورا ایک یونیورس آف ڈسکورس ہے ایک لفظ. میں اس کے مالکانہ حقوق حاصل کر سکتا ہوں کچھ تھوڑے بہت کام کر کے. کچھ ایڈجیکٹیوز جیسے اخلاقی ہیں کہ اچھا ہے، نیک ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں فلاں خوش اخلاق ہے، فلاں مہربان ہے، فلاں سخی ہے. اب یہ ایک پوری کیٹیگری ہے. اوصاف ظاہر ہے، اوصاف اور ان کی کیٹیگریز ایبسلیوٹ ہیں، تو انہیں ہم ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. تو اب یہ اخلاقی اوصاف ہیں. میں نے ایک پسندیدہ دوست کے بارے میں اچھا کہا جو اخلاقی طور پہ مجھے پسند ہے، لیکن ہے میرے برابر کا بے تکلف دوست ہے. تو اسے میں نے کہا کہ یہ میرا دوست اچھا آدمی ہے یا بہت اچھا ہے. اور یہ میں اپنے کسی بزرگ کے بارے میں کہوں جن سے میں نے تربیت حاصل کی ہے، کلمہ یہی اگر استعمال کروں کہ میرے فلاں بزرگ بہت اچھے ہیں، اور یہی میں اپنے چھوٹے کے بارے میں استعمال کروں
تو اگر تینوں جگہ اچھے کی کیفیت مجھے مختلف نہ محسوس ہو تو میں اچھائی سے واقف نہیں ہوں، یعنی میں اچھائی کو انٹرنلائز نہیں کر پایا ہوں تاحال۔ تو اب اس میں ایک نیا پہلو کھلے گا کہ آپ لفظ کو انٹرنلائزیشن کے تسلسل میں رکھیں، ایک ہی لفظ کو، ہر لفظ کو، یعنی جو لفظ بھی آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچیں اس کو جو ہے وہ آپ اس کا کنٹینر بننے کی کوشش کریں، آپ اس لفظ کا لفظ بننے کی کوشش کر کے دیکھیں، تو اس کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اب آپ اچھا بزرگ کی اچھائی، دوست کی اچھائی اور بیٹے یا شاگرد کی اچھائی میں احساساتی فرق بھی کر سکیں گے۔ تو کہیں اچھائی ذات سے زیادہ ہے، کہیں ذات اچھائی سے بڑھ کر ہے، تو یہ سب فرق جیسے آپ کو اچھائی کے لفظ کو استعمال کرتے ہی اس کے امیڈیٹ کانٹیکسٹ کے حساب سے محسوس بھی ہوں گے، تخیل میں بھی آئیں گے، فہم میں بھی تبدیلیاں لائیں گے۔ مفہوم کی مجبوری یہ ہے کہ اس کا لفظ ایک ہوتا ہے، تو لیکن جس آدمی نے معنی کو مفہوم بھی کیا اور محسوس بھی کیا اور انہیں کانٹیکسچوئلائزیشن میں رکھا، تو وہ گویا مفہوم کی تنگی اور مفہوم کا بے لچک ہونا جو دماغ میں ہے وہ اس کا ازالہ کر دیتا ہے اور خود دماغ کو مفہوم کی یکسانی اور بے لچک گرفت سے آزاد رکھتا ہے۔ تو یہ جیسے یہ ہر آدمی کر کے دیکھ لے، ظاہر ہے چھوٹے بھی اچھے، برابر کے بھی اچھے، بڑے۔ پھر اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اخلاقی پلس جمالیاتی ہوتی ہیں، تو اخلاق سے سب سے قریبی رشتہ جمالیات کا ہے۔ تو کچھ لفظ ایسے ہیں جیسے اچھا بھی، اس میں جمالیاتی مفہوم بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، لیکن بعض کلمات ایسے ہیں جن میں جمالیاتی مفہوم مقصود ہے لیکن اس کے معنی کی تعمیر میں اخلاقی جوہر شریک ہے کہ وہ خوبصورت ہے۔ تو اب میں کہوں کہ بیٹا میرا خوبصورت ہے اور کہوں کہ میرا بھائی خوبصورت ہے، کہ کہوں میرے والد خوبصورت ہیں، اسی طرح میری والدہ، میرے بہن اور میری بیٹی، تو ان سب کے بارے میں جیسے میں یقین سے جانتا ہوں، مطلب بالفرض مجھے یقین ہے کہ یہ تینوں خوبصورتی کے آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو دونوں معیارات پہ پورے اترتے ہیں، یہ تینوں رشتے ہمارے جو ہیں۔ اب اس کو ذرا تجزیہ کر کے دیکھیے، بیٹے کی خوبصورتی، بھائی کی خوبصورتی، باپ کی خوبصورتی، دادا کو دیکھا ہو تو ان کی بھی۔ اب خوبصورتی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں درجہ بندی کی طرف آدمی کا ذہن نہیں جاتا، کہ یعنی خوبصورت ہے کتنا کا سوال نہیں اٹھتا، کیونکہ خوبصورتی کی کشش اور پسندیدگی اور ضرورت اس طرح بے ساختگی کے ساتھ ہے کہ اس پر نظر ڈالنے سے تسکین حاصل ہوتی ہے۔ تو تسکین کا حاصل ہونا، اس میں یہ سوال اٹھنا بے مروتی اور کفران نعمت ہوتا ہے کہ کتنی تسکین۔ تو حسن جیسے ایک جینرک سی اپریسیشن بن جاتا ہے، وہ بھی خوبصورت، یہ بھی خوبصورت۔ اب اس میں جا کے ذرا دیکھیں کہ ان میں بیٹے کو کہتے وقت اور بھائی اور باپ کو ایک ہی وصف ان سے منسوب کرتے ہوئے ان کا مفہومی فرق کیا ہے، ان کا تاثراتی فاصلہ کتنا ہے، ان کے اندر میرا آئیڈیا آف بیوٹی ان تینوں میں سے کہاں زیادہ اور کہاں کم پورا ہوتا ہے،
کہاں یہ لوگ خوبصورت ہیں آئیڈیا آف بیوٹی کی خلاف ورزی کر کے، آئیڈیا آف بیوٹی سے جیسے بغاوت کر کے خوبصورت ہیں، کہاں یہ آئیڈیا آف بیوٹی سے ہم آہنگی کے ساتھ حسین ہیں، اور کہاں یہ آئیڈیا آف بیوٹی کا خود مظہر ہیں۔ تو آپ کو مطلب بہت اچھا لگے گا، اور بہت اچھا لگے گا، چاہے شروع میں آپ کو شاید اس فرق پر اشارہ کرنے والے لفظ نہ ملیں، ان کی فی الحال پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنے اندر کے احساساتی تنوع اور اپنے ذہن میں موجود تصورات جمال کو جیسے ری پروسیس ہوتا ہوا دیکھیں گے، اور پھر اس میں جتنی شدت پیدا ہوتی چلی جائے گی اتنے ہی ایڈجیکٹیوز آپ کو حاصل ہوتے چلے جائیں گے، پھر زبان کو آپ ایڈجیکٹیو بنانے والی قدرت حاصل کر لیں گے، پھر آپ نظیر نہیں ڈھونڈیں گے کہ یہ ایڈجیکٹیو پہلے بھی کبھی استعمال ہوا ہے یا نہیں۔ تو یہ ذرا پھر اگلا وہ ہوتا ہے کہ میرے استاد صاحب علم ہیں، اور میرے والد ان کے ہم عمر ہیں، وہ بھی صاحب علم ہیں۔ اب ان میں تو وہ فرق بھی نہیں ہے عمر کا، زمانے کا، اور سبجیکٹ کا بھی، کہ فرض کیا وہ تاریخ میں صاحب علم ہیں، ہمارے والد بھی تاریخ میں ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے۔ تو اب ان دونوں کو ماہر تاریخ کہتے ہوئے میرے اندر کچھ چیزیں ایسی پیدا ہوتی ہیں کہ جس میں استاد کا ماہر تاریخ ہونا اور والد کا ماہر تاریخ ہونا ایک مفہوم، ایک تاثر اور ایک احساس میں نہ ہو۔ اگر نہیں ہوتی تو میں کند ذہن بھی ہوں اور کم ذوق ہوں، اور اگر ہوتی ہیں تو ان کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ یہ باپ کی حمایت میں ہوئی ہیں، باپ کی عصبیت میں ہوئی ہیں، یا استاد کی احسان مندی کے تلے ہوئی ہیں۔ تو غرض اس طرح اپنے جمالیاتی جو تاثرات ہیں، اخلاقی اور جمالیاتی خاص طور پر، ان کو جو ہے وہ ان کو مختلف چھلنیوں میں چھانا کریں، تو اس کے نتیجے میں وہ ویرائٹی اوصاف کی آپ کے ہاتھ آ جائے گی کہ جس کے لائق آپ کو آبجیکٹ نہیں مل پائے گا۔ یعنی آپ ایسے ایسے اوصاف اور ایسے ایسے جمال کی ایسی ایسی صورتیں، یعنی جمال کا ایک البم آپ بنا لیں گے جو کسی باہر موجود صاحب حسن پر صادق نہیں آئے گا، یعنی کوئی اس کے برابر حسین نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جب درجہ آئے گا کہ یہ درجہ ہے ٹرانسینڈنس کا، کہ بیوٹی ہمیشہ اپریشیبل ہے، لیکن آئیڈیا آف بیوٹی کی ٹرانسینڈنس کو مینٹین رکھتے ہوئے، ورنہ نہیں، اخلاق ہمیشہ لائق تحسین ہیں، مگر آئیڈیا آف گڈنس کی ماورائی اور ایبسلیوٹنس کی چھاؤں میں ہیں۔ تو وہ آئیڈیا آف گڈنس عمل میں آنے والی اچھائیوں کا پروردگار ہے۔ تو جو بھی وصف ہے وہ ایک پرنسپل آئیڈیا کا مظہر ہے، ایک پرنسپل آئیڈیا کے ریلیشنز میں سے ایک ہے۔ تو جتنا آپ اس کو پرنسپلائز کرتے جائیں، اس آئیڈیا سے مربوط کرتے جائیں، اور اس ربط کو محض ذہنی نہ رہنے دیں، احساساتی بھی بنائیں، تو آپ، میرا خیال یہ کہ مہینے بھر کی ہی ایڈجیکٹیوز پہ مشق کے نتیجے میں ہم اپنے اندر ایک بھرا پورا پن دیکھیں گے، یعنی اندر جیسے ایک نئی طرح کی شادابی ہمارے اندر ہمیں محسوس ہوگی، دکھائی دے گی، اور اس شادابی کی طراوت اور فرحت ہمارا دماغ محسوس کر رہا ہوگا،
نہ صرف یہ کہ محسوس کر رہا ہوگا بلکہ اس کو تر و تازہ رکھنے کی ذمہ داری بھی ادا کرنے پر آمادہ اور مستعد ہو جائے گا پوری اہلیت کے ساتھ۔ لفظ کے ساتھ تعلق پیدا کر لو تو دیکھنا یہ سب نہ ہو تو ہم سے کہنا۔ تو اور ہماری اس وقت بھائی سب سے بڑی ضرورت ہے گھٹیا پن، معمولی پن، یکسانی، بالکل بے رونق باطن، بالکل جیسے مشینی تخیل، یہ سب ہم کو جکڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کی جکڑ سے نکلنے کی ظاہر فکر کرنی چاہیے، ورنہ سبھی اینگزائٹی کے پھنس کے 10 سنڈروم دریافت ہو گئے ہیں تو پھر 10,000 ہو جائیں گے۔ یعنی ہر مرض کی قسمیں بڑھ رہی ہیں، صحت کی قسمیں گھٹ رہی ہیں، مرض کی قسمیں بڑھ رہی ہیں، خوشی کی ڈیفینیشن سکڑ رہی ہیں، پریشانی کی ڈیفینیشن پوری فرہنگ تیار ہو رہی ہے، گلوسری بن گئی ہے۔ تو اس سب سے اپنے کو نکالو، اپنے آئندہ اپنے بچوں کو نکالو، اپنے امیجیٹ ماحول میں ایک شادابی پیدا کرو بالکل فطری انداز کی، کہ جہاں بچوں کے ساتھ بڑے اور بچے زبان کو عمدگی اور فصاحت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ زبان کو کبھی گراوٹ کا شکار نہ ہونے دو، یہ جیسے اپنے آپ کو ذلت کی خاک پر لٹا دینے کا عمل ہے۔ تو یہ جناب کیجئے، پھر اللہ چاہے تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ تو اگلی مرتبہ یہی اسماء صفات، آج تو جیسے ہم نے اس کی ڈیفینیشن پہ بات کی ہے، اگلی مرتبہ ایڈجیکٹیوز ہم اپنی زبان کے بڑے نمونوں میں، مطلب شاعری میں وہ دکھائیں گے، اور اس میں پھر جیسے کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اپنے اندر کیسے اتاریں، اسے لیو کیسے کریں۔ ایڈجیکٹیوز جو ہیں وہ لیو کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے نہیں صرف ہوتے۔ لیو کیسے کرتے ہو؟